بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر عزیز احمد۔ سیکنڈ ایئر اردو کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم حمد کا مطالعہ کرنا ہے۔ نظم حمد مولانا ظفر علی خاں کی لکھی ہوئی ہے۔ ظفر علی خاں کون تھے، میں آپ کو اس کا ہلکا سا تعارف کرا دیتا ہوں۔ بیٹے، ظفر علی خاں وزیر آباد پنجاب کے نزدیک ایک گاؤں کوٹ میرت کرم آباد میں جنوری 1873 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سراج الدین صحافی تھے اور اخبار زمیندار نکالتے تھے۔ اخبار کا نام کیا تھا بیٹے؟ زمیندار، جو زمینداروں کی رہنمائی کے لیے تھا۔ ابتدائی تعلیم وزیر آباد میں حاصل کی، ریاست پٹیالہ سے انٹرنس، میٹرک اور علی گڑھ سے ایف اے اور بی اے کے امتحانات اعزاز کے ساتھ پاس کیے۔ گریجویشن کے فوراً بعد نواب محسن الملک کے سیکرٹری بن گئے۔ پھر حیدرآباد دکن میں چند سال مقیم رہے، جہاں سے ایک رسالہ دکن ریویو بھی جاری کیا۔ مجموعی طور پر 13 سال حیدرآباد میں قیام رہا۔ 1909 عیسوی میں والد کی وفات کے بعد زمیندار کی ادارت سنبھالی اور اسے لاہور لے گئے۔ پہلے یہ ہفت روزہ تھا، پھر روزنامہ بن گیا اور آہستہ آہستہ ملک کے مقبول ترین اخباروں میں شمار ہونے لگا۔ بیٹے، مولانا ظفر علی خاں جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک بہت بڑے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے صحافی بھی تھے، اور آپ کو بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سیاست اور صحافت کے میدان میں جو ہے خوب اپنا نام کمایا اور ان دونوں میں حق ادا کر دیا۔ لیکن آج ہمارا جو ظفر علی خاں کے موضوع کا تعارف ہے وہ ان کے اسلوب کا ہے، ان کی شاعری کا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ بیٹے، ظفر علی خاں نے نظم اور نثر دونوں میں بہت کچھ لکھا ہے۔ نثر میں افسانے، مضامین، ڈرامے، سوانحی کتب، تبصرے، اداریے وغیرہ لکھے۔ بہت سی کتابوں کے انگریزی سے اردو میں ترجمے بھی کیے۔ وہ بڑے زود گو شاعر تھے اور حسب فرمائش ارتجالاً شعر کہنے پر قدرت رکھتے تھے۔ اردو ادب کی تاریخ میں فی البدیہہ گوئی کے لحاظ سے مولانا ظفر علی خاں کا نام جو ہے سہر فہرست آتا ہے۔ ان کی بیشتر نظمیں اخبار زمیندار کے صفحہ اول پر شائع ہوتی تھیں۔ ان کے شعری مجموعے ان کی زندگی ہی میں چھپ گئے تھے، جن کے نام بیٹا یہ ہیں۔ پہلا مجموعہ ان کا بہارستان ہے، 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ ان کا نگارستان ہے، یہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ تیسرا مجموعہ ان کا چمنستان ہے، یہ 1944 عیسوی میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ ان کا حبسیات کے نام سے ہے، اور ایک مجموعہ ان کا جو ہے حبسیات کا کلام ہی تھا، جو بعد ازاں بہارستان میں شامل کیا گیا۔ تو بیٹا، ظفر علی خاں کی شاعری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہنگامی نوعیت کا ہے، کیونکہ مولانا ظفر علی خاں رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک پرآشوب دور کی تصویر ہے، جو یک رخی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ مسلمانان ہند کے جذبات کی عکاس ہے، اس لیے اپنے زمانے میں اسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ اب ان کی نظموں کے بہت سے واقعات تفہیم کے لیے وضاحتوں کے محتاج ہیں، تاہم ان کی شاعری میں کچھ پائیدار عناصر موجود ہیں جو آج کے قاری کو بھی متاثر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ضخیم کلام میں دب گئے ہیں۔ ان میں سے حمد و نعت پر مشتمل کلام آج بھی مقبول ہے۔ اسلامی تاریخ کے بعض اہم واقعات پر ان کی نظمیں دلکش ہیں۔ بعض ترانہ نما نظمیں اپنے تیز روح آہنگ اور ندرت قوافی کے باعث متاثر کن ہیں۔ ٹیپو سلطان کے مزار پر دو آنسوں اس لحاظ سے اچھی ہے کہ اس سے شاعر کی قادر الکلامی اور شعروں میں ربط اور ندرت قوافی ظاہر ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ مولانا ظفر علی خاں کی شاعری جو ہے اپنے دور میں تو بے پناہ مقبولیت حاصل کرتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مقبولیت کا وہ گراف نہیں رہا۔ لیکن ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ایسا ہے کہ جب تک اردو ادب میں حمد و نعت لکھی جاتی رہے گی، ظفر علی خاں کی شاعری اس کا حوالہ بنتی رہے گی اور ظفر علی خاں کو لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ تو یہ بیٹا مولانا ظفر علی خاں کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا۔
اب میں آپ کو اس نظم کا تعارف لکھوا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ اس نظم کے اشعار کی تشریح کرنے لگیں گے تو تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ پہلے یہ پیراگراف لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنی تشریح شروع کریں گے۔ بیٹے یہ نظم مولانا ظفر علی خاں کی ایک حمد ہے۔ مولانا ظفر علی خاں سیاست دان اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ بدیہہ گو اور قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کے کلام میں آورد کے بجائے آمد ہے۔ انہوں نے زیادہ تر سیاسی اور ہنگامی موضوعات پر لکھا ہے، لیکن ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی شاعری میں جوش اور ولولے کی ایسی کیفیت ہے جو بہت کم شاعروں میں ملتی ہے۔ زیر بحث نظم ان کے مجموعہ کلام بہارستان سے لی گئی ہے۔ وہاں اس کا عنوان خمستان ازل کا ساقی ہے۔ اپنے دیوان میں جو ان کا ہے کلام ہے، اس میں اس نظم حمد کو عنوان دیا گیا ہے خمستان ازل کا ساقی۔ تو اب بیٹا نظم حمد ہم دیکھتے ہیں۔ بیٹا نظم ملاحظہ ہو کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا، ہر ایک ذرا فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ یہاں پہ بیٹا آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ حبسیات اس کا جو ہے انتخاب دیا گیا ہے۔ یہ بیٹا حبسیات مولانا ظفر علی خاں کا وہ مجموعہ کلام ہے جو بعد میں بہارستان میں منتقل کر دیا گیا، اور اصل دیوان میں یہ نظم جو ہے خمستان ازل کا ساقی کے عنوان سے جو ہے بہارستان میں شامل ہے، لیکن آپ اس کا انتخاب اگر لکھنا چاہیں تو حبسیات ہی لکھیں چونکہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں یہی شامل ہے۔ تو اب میرے بیٹے پہلا شعر دیکھیے گا، کیا ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ میرے بیٹے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حمد جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ستائش بیان کی جائے، تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے بیٹے۔ پہلے شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا میں کش۔ میں کش بیٹا شراب پینے والے کو مراد کل مخلوقات کو، یہاں پہ مراد ویسے میں کش کا مطلب شراب پینے والا ہے، لیکن یہاں پہ ظفر علی خاں کی مراد اس سے مراد کل مخلوقات ہے۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے دور جام۔ دور جام میرے بیٹے شراب کے پیالے کا ہر شرابی کے سامنے باری باری آنا، مراد اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں پہ اس نظم میں مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ ویسے دور جام کس کو کہا جاتا ہے؟ شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ بیٹے یہاں پہ ایک استعمال ہوا ہے تشنہ لب۔ تشنہ لب بیٹا پیاسے کو کہا جاتا ہے۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے لطف عام۔ لطف عام بیٹا وہ مہربانی جو سب کے لیے ہو۔ تو اب اس شعر کا مفہوم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہر کوئی فیض یاب ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ شعر کی تشریح دیکھیے گا بیٹا، مولانا ظفر علی خاں نے اپنی اس نظم کا عنوان آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ خمستان ازل کا ساقی رکھا تھا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی وہ شراب خانہ جو ازل سے جاری و ساری ہے۔ کون سا شراب خانہ؟ جو ازل سے جاری و ساری ہو، اس کو خمستان ازل کا ساقی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا ظفر علی خاں نے اپنی اس نظم کو یہی عنوان دیا تھا۔
تو بیٹا اب ہم تشریح کی جانب آتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ظفر علی خان کہ وہ شراب خانہ جو ازل سے جاری و ساری ہے، اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا مراد اللہ رب ذوالجلال کی ذات، خمستان ساقی دور جام اور میکش کے الفاظ بات کو واضح اور خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ دور جام سے مراد اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں جس سے ہر ایک فیض یاب ہو رہا ہے۔ میکش سے مراد ہر وہ شخص اور ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسلسل فائدہ اٹھا رہی ہے۔ گویا جملہ مخلوقات اور موجودات جس میں انسان، فرشتے، درندے اور پرندے بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کے آغاز میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین کہا گیا ہے۔ رب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی نشو و نما کے جملہ اسباب بھی مہیا کرتی ہے اور اس کو تکمیل تک بھی لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مخلوقات کی ضروریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات ان کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ وہ رزاق ہے، اس کا کام رزق پہنچانا ہے ہر اس کو جس کو رزق مطلوب ہے، انسان ہوں یا حیوان، درندے ہوں یا بیٹا پرندے، جن ہوں یا فرشتے، نباتات ہوں یا جمادات، ہر ایک کی فطرت کے مطابق اس کی نشو و نما کرنا، اسے عروج و کمال تک لے جانا اور ہر نوع سے اس کی حفاظت کرنا رب اور رزاق کا کام ہے، اور وہ ازل سے یہی کام انجام دے رہا ہے۔ اس کے نظام میں کوئی کمی ہے نہ کوئی خامی، نہ کسی کو کوئی محرومی ہے اور نہ کوئی مایوس ہے اس سے۔ اس کی رحمت، اس کا لطف و کرم، اس کی نگہداشت ہر ایک کے لیے ہے، ان کے لیے بھی جو اسے مانتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اسے نہیں مانتے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس حوالے سے کہ کافر ہے منکر اس کی کریمی کی شان کا، خالی پیالہ کپ کفے سائل میں رہ گیا۔ عام میکدے میں ساقی کس سے خوش ہوتا ہے، کسی سے ناراض، وہ کسی کو نوازتا ہے اور کسی کو محروم رکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک ایسا ساقی ہے جس کے میکدے کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ بیٹا مختصر بات یہ ہے کہ مالک رب ذوالجلال تمام کو اپنے نوازشات سے جو ہے نوازتا ہے، اپنے رحمتوں سے نوازتا ہے، وہ کسی کے درمیان فرق روا نہیں رکھتا۔ جبکہ عام اس جہان دنیا کی بات کی جائے تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، رشتہ داری، اقربا پروری اور باقی چیزیں جو ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہیں، لیکن مالک کے نزدیک ایسی کوئی بھی چیز شامل نہیں ہے۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس حوالے سے کہ وہ غنی ہے کہ محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ بیٹا بات کو مختصر کرتے ہیں کہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جملہ موجودات عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق پالتا اور پروان چڑھاتا ہے، کسی پیاسے کو پیاسا نہیں رکھتا، ہر محتاج کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اس کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے اور یہ رحمت عام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بیٹا تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے اس نظم حمد کا پہلا شعر پڑھا ہے، ساتھ میں مولانا ظفر علی خان کا تعارف پڑھا ہے۔ تو آپ سب بچوں نے اس پہلے شعر کی تشریح لکھ کر مجھے پرسنل سینڈ کرنی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کو تشریح کی کسی بات کی سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی، اور اگر کوئی ایسا پوائنٹس ہو، کسی لفظ کا معنی ہو، تو آپ نے وہ بھی سوال کی صورت میں پوچھنا ہے تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے۔ والسلام۔